آج کل معاشرے کے بڑھتے ہوئے مسائل، مختلف گھریلو معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ہر انسان پریشان دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بیماری اس قدر عام ہے کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے محفوظ ہو۔ جب ہم بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا جسمانی تھکن کا شکار ہو اور کسی مسئلے میں بالکل تنہا ہو تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جسمانی طور پر بیمار لوگوں میں بھی ڈپریشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن دو طرح کا ہوتا ہے، پہلا سادہ ڈپریشن جو وقتی طور پر ہوتا ہے اور دوسرا کلینکل ڈپریشن جو غیر مدتی ہوتا ہے۔ کلینکل ڈپریشن شدید اور خاصا اذیتناک ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہماری لائف سٹائل، ہماری شخصیت اور ہماری صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور خاص طور پر اگر ہماری دماغی اور جسمانی صلاحیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ڈپریشن ہماری ساری صلاحیتوں کو جڑ سے برباد کرتا ہے۔ ڈپریشن کیا ہے، اس کے عوارض کیا ہے، اس کے اقسام اور وجوہات کیا ہے، اور اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگ جب چند منٹوں یا گھنٹوں کے لیے اداس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے۔ یہ اس لفظ کا عمومی استعمال ہے، لیکن جب ڈاکٹرز یا ماہر نفسیات ڈپریشن کا نام لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں ڈپریشن کا خاص تصور ابھرتا ہے۔ اس بیماری کی کئی قسمیں ہیں، یہاں میں چند ایک کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو اس نفسیاتی مسئلے اور ذہنی بیماری کی گمبھیرتا کا اندازہ ہو سکے اور آپ کے ذہن میں اس کے علاج کا واضح تصور ابھر سکے۔ ڈپریشن کی پہلی قسم گریف ری ایکشن کہلاتی ہے، جو کسی عزیز کی موت یا کسی پیارے کی جدائی کے ہونے پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ڈپریشن سے عزیزوں کی ہمدردی، دوستی اور پیار سے باہر نکل آتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی دوسری قسم ڈستھائیمیا کہلاتی ہے۔ ایسے ڈپریشن کے بہت سے پیشنٹ یا تو ایسی ملازمت یا کام کرتے ہوتے ہیں جہاں وہ خوش نہیں ہوتے، یا ایسے رشتے میں جڑے ہوتے ہیں جس سے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ جب انسان کسی ایسے کام یا رشتے میں جڑا ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی تیسری قسم پہلی دو قسموں سے سنجیدہ اور سنگین ہوتی ہے۔ یہ ایک ذہنی بیماری کا حصہ ہوتی ہے جسے ہم مینک ڈپریسو ایلنس اور بائپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ایسے ڈپریشن کے دوران پیشنٹ کی بھوک مٹ جاتی ہے، نیند نہیں آتی اور وزن کم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ذہن میں خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ آسان اور گھریلو نسخے پیش کریں گے جن کے استعمال سے آپ اس بیماری سے باہر نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1، گرین ٹی۔ گرین ٹی میں پایا جانے والا تھینین ہمارے دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ یہ مادہ یعنی تھینین ہمارے بلڈ کے دباؤ اور دل کی دھڑکن کو پرسکون اور معمول پر لاتا ہے، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تھینین کا استعمال ہمارے اندر پیدا ہونے والی بے سکونی کو دور کر کے ہمارے موڈ کو بہتر بناتا ہے۔ اس لیے گرین ٹی کا استعمال دن میں 2 سے 3 بار لازماً کریں۔ نمبر 2، انگور۔ تحقیق کے مطابق انگور میں پایا جانے والا ایک مرکب ڈپریشن کو کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی مرکب ایک جانب تو ذہنی تناؤ کو برداشت کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈپریشن لاحق ہونے سے دماغی تبدیلیوں کو نارمل کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈپریشن اور دماغی تناؤ میں استعمال ہونے والی 50% میڈیسن بہت کامیاب ثابت نہیں ہوتی، اور ان کا استعمال ترک کرتے ہی پیشنٹ دوبارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ انگوروں میں موجود پولی فینلز نامی مادے ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے، اس لیے روز 10 سے 15 انگور دن میں ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 3، سبز الائچی۔ بریک فاسٹ کے بعد اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے 4 سے 5 الائچی کے دانوں کو کھایا جائے تو یہ ہمارے برین کو پرسکون کرتا ہے اور ڈپریشن کو دور کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی باڈی میں ایمینو ایسڈ کی مقدار بہتر ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ اس لیے ایمینو ایسڈ یا پروٹین حاصل کرنے کے لیے میٹ، مچھلی، انڈا، سویا بین، دودھ، پنیر اور دالوں سمیت ایسی غذائیں استعمال کریں جن سے پروٹین حاصل ہو۔ کھلی فضا میں سیر کرنا اور ساتھ ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا بھی ہمارے دماغ سے ڈپریشن کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو۔ سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی رائے ہو تو کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔